اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل فرما رہے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ روحانی مسائل اور ان کا حل۔ علاج تمہارے ہاں سرکار۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا دوبارہ پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحانی مسائل اور ان کا حل۔ میرے ساتھ موجود ہے حضرت الحاج ڈاکٹر صوفی عبدالقادر بادشاہ قادری شاذلی ادونی مدظ اللہ العالی، جو آپ کے مسائل کا تسلی بخش جواب دے رہے ہیں۔ بڑھتے ہیں کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب اور کہاں سے بات کریں؟ شاہین جی فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ میرے 4 بچے ہیں جی اور میں بڑے بچے کو بچی دیکھا انہوں آ کے دیکھو بول رہے جی بچی کا نام جی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ہے، جی آؤ بول رہے جی تو ایسا رہتا سوچ رہا میرے بھی بڑے کوئی بھی ہیں آگے پیچھے جی پروگرام دیکھ کے دل میں خواہش تھی، اس لیے فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ بچی کو دیکھنے میں آ جاؤ بول رہے جی بھائی جو بھی ہے بچی کا نام، بڑا بچہ میرا آگے چلا تھا، جی خواہش ہے اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ العزیز۔ ان کو 4 بچے ہیں، ان کے لڑکے کے لیے لڑکی دیکھنے جا رہے ہیں، تو کیا؟ اچھا الحمدللہ، جانے دو۔ وضو کی حالت میں وضو بنا لے کر درود پاک پڑھتے ہوئے تلاش میں نکلے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے مقدر کا جو ہوگا وہ سامنے آ جائے گا۔ درود پاک کی برکت سے اللہ پر توکل رکھو، حضور پہ بھروسہ رکھو، درود پاک کثرت سے پڑھتے ہوئے رشتہ ڈھونڈنے جائیں۔ سبحان اللہ۔ بڑھتے ہیں ایک اور کالرشپ کی جانب۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی رسول اللہ تعالیٰ شاہی نگر۔ جی اور ہماری نواسی کی طبیعت بہت خراب ہوتے رہتی، جی مہینے کو مہینے میں طبیعت خراب ہوتے رہتی، اس لیے کیا دعا ہے آپ کے لیے؟ ہمارے آپ کی نواسی کی عمر کیا ہے؟ 10 مہینے کی۔ جی اچھا، انشاءاللہ حضرت قبلہ سے معلوم کرتے ہیں۔ آپ کے نواسی کی طبیعت خراب رہتی ہے، 10 ماہ کی لڑکی ہے، اس کے لیے کوئی دعا کے لیے کہیں۔ اچھا بہتر ہے، اس کے لیے دعا ہے نا۔ بچے نظر بد بھی ہو سکتی، کچھ بھی ہو سکتا، تو آیت الکرسی پڑھ کے دم کیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ حفاظت کر لے گا اس کی۔ ایک اور سوال۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام۔ کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ صاحب، میں علی نگر سے بات کر رہا ہوں۔ جی فرمائیے، سوال کیا ہے آپ کا؟ 10 مہینے کی بچی ہے، جی بہت ستا رہی تھا کل سے، دن رات میں سو رہے ہیں۔ کیا نام ہے بچی کا؟ مریم فاطمہ۔ مریم فاطمہ، ٹھیک ہے حضرت قبلہ سے۔ مریم فاطمہ 10 ماہ کی لڑکی ہے، کل رات سے نہیں سو رہی۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کے کانوں میں ذرا دم کر دینا، سلام قول من رب الرحیم پڑھ کے دونوں کانوں میں دم کر دو، پھونک دو، انشاءاللہ تعالیٰ سلامت رہے گی، سوئے گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت قبلہ نے فرمایا کہ دونوں کانوں میں سلام قول من رب الرحیم پڑھ کر دم فرمائیں، انشاءاللہ العزیز بچی آرام فرمائے گی۔ حضرت جیسا کہ ہمارے پروگرام کا عنوان ہے، اس سے پہلے بڑھتے ہیں ایک اور کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی، میں محمد عارف شاہی نگر سے بات کر رہا ہوں۔ جی فرمائیے عارف صاحب۔ جی، میری والدہ کی طبیعت ذرا خراب رہ رہی ہے، ذرا حضرت قبلہ سے بات کریں گے وہ پوچھا تھا سر۔ جی اچھا، بات کریے، حضرت قبلہ سن رہے ہیں۔ جی السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ صاحب، میری امی کا نام فہیم النساء بیگم ہے، سید فہیم النساء بیگم۔ جی ہلو جی فرمائیے، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی، سید فہیم النساء ہے۔ امی کو شوگر ہو گئی، ڈاکٹروں میں نے لکھا کہ بتا رہے کرا، مگر طبیعت ذرا دل گھبرا رہا اور اختلاج ہونا، کریاں چبھنا ایسا ہو رہا، امی کو طبیعت سنبھل رہی نہیں۔ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔
ٹھیک ہے. فہیم النساء بیگم کی والدہ محترمہ کا نام ہے، ان کو شوگر ہے اور اختلاج قلب اور سویاں چوبنے کی کیفیت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو ان کے لیے بہتر ہے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم 121 مرتبہ پڑھ کے اپنے آپ پر دم کیا جائے. انشاءاللہ یہ اسماء الہی کی برکت سے اختلاج قلب بھی دور ہوگا اور سیاہ چبھنے کا بھی دور ہوگا. سبحان اللہ. یا حیو یا قیوم 121 مرتبہ. 21 مرتبہ. حضرت کچھ وقت متعین ہے اس کے لیے؟ ویسا نہیں، جب تکلیف ہو جائے. جی اچھا. حضرت قبلہ نے فرمایا کہ یا حیو یا قیوم 121 مرتبہ، کوئی وقت کا تعین نہیں ہے. جب بھی تکلیف محسوس کریں آپ اپنی والدہ سے فرمائیے کہ اس کا ورد رکھیں، انشاءاللہ تعالی شفا کامل نصیب ہوگی. حضرت جیسا کہ ہمارے پروگرام کا عنوان ہے کہ روحانی مسائل اور ان کا حل، اور ہم نے جو قرآن کریمہ کی آیت مبارکہ لی ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اسی طرح ایک اور جگہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. آپ ان دونوں آیت مبارکہ پر روشنی ڈالیں تو ہماری رہنمائی. صاحب قرآن جن پہ قرآن کا نزول ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے. سارے عالمین کے لیے رحمت ہیں. کون؟ صاحب قرآن. اور قرآن رحمت ہے صرف مومنین کے لیے. حضور رحمت ہیں عالم کے لیے اور قرآن رحمت ہے صرف مومنوں کے لیے. تو جب قرآن مومنوں کے لیے رحمت کا باعث بنا ہے تو بھی لازم ہو گیا کہ جس پہ قرآن اترا ہے اس سے محبت کی جائے. صاحب قرآن سے جتنی محبت خفی ہوگی اتنا شفا ملے گی. جتنا صاحب قرآن سے عقیدت و محبت بڑھے گی اتنا قرآن کا فیضات و برکات سے مالا مال ہوگا. بے شک قرآن رحمت ہے مومن کے لیے، کیونکہ مومن بننے کے لیے لازم ہے کہ پہلے حضور سے محبت کی جائے، ان سے عقیدت کی جائے. جان سے بڑھ کے حضور سے محبت کریں گے تو وہی قرآن اس کے لیے شفا کا باعث بنے گا. مگر افسوس آج لوگ زبان سے تو دم کر دیتے ہیں مگر صاحب قرآن سے محبت نہیں ہے. پتہ بھی نہیں کہ صاحب قرآن کون ہے، کہاں تک رحمت والے، کیسے رحمت والے ہیں. تو پہلے لازم ہے کہ حضور کی رحمت کو پہلے وہ جانیں. جب حضور کے رحمت کو پہلے جان لیں گے کہ میرے مصطفیٰ سارے عالم کے لیے رحمت ہیں. رحمت کیسے؟ رحمت کے معنی کیا ہے؟ فضل کے ہیں، مہربانی کے بھی ہیں. تو سارے عالمین کے لیے حضور فضل و مہربان ہیں. تو اسی طرح قرآن صرف مومنوں کے لیے فضل و مہربان ہے. کہ قرآن کیا ہے؟ یہ وحی الہی ہے. یہ کیا ہے؟ قرآن اللہ کا بھیجا ہوا کلام ہے. مگر کس کی زبانی ہم نے سنا؟ حضور کی زبانی سے سنا. تو رحمت للعالمین کے ذریعے رحمت والے قرآن کو ہم نے سنا ہے. تو لہٰذا دوستو یہ لازم ہے کہ پہلے ہم حضور سے محبت کریں. رحمت للعالمین جو سرکار ہیں، ہر عالم میں وہ شفا دینے والے، ہر عالم میں وہ شفاعت کرانے والے. تو گویا پہلے سرکار کی رحمت سے واقف ہو جائے، حضور سے واقف ہو جائے. حضور سے جتنی محبت عقیدت تم کرتے جاؤ گے اتنا قرآن تمہارے لیے شفا کا باعث بنے گا، رحمت بنے گا. اگر جب تمہارے دل میں نبی کی محبت نہیں ہے تو مومن جب نبی سے محبت نکل گئی ایمان نکل گیا. جب ایمان نکل گیا حضور اس کے جان سے نکل گئے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ میرا مصطفیٰ ان کے نفسوں میں ہے جب تک کہ وہ حالت ایمان میں. جب تک حالت ایمان میں ہے تو ہمارے حضور اس کے جان میں ہے. تو لہٰذا مومن بن کے رہا تو حضور اس کی جان میں ہے. کیا ہوا؟ جب پڑھے گا تو رحمت بن کے پڑھے گا، ہے نا. اور جس کے دل میں جب تک ایمان کی حالت میں ہے حضور اس کے دل میں رہیں گے، جان میں رہیں گے، تو اوپر بھی رحمت اندر بھی رحمت، شفا ہی شفا رہے گا. سبحان اللہ. اگر وہ ایمان والا بن کے نہیں، خالی رسمی طور پہ قرآن کو پڑھ لیا تو اتنا فیض نہیں پائے گا. سب پڑھتے غیرہ نہ تھوڑا بھی پڑھ لیتا ہے مگر فیض یاب نہیں ہو سکتا. فیض یاب ہونے کے لیے قرآن تو لازم ہے کہ صاحب قرآن سے محبت رکھیں، عقیدت رکھیں.
جتنا قوی محبت ہوگی اتنا قرآن تمہارے لیے رہنمائی کرے گا، کیونکہ قرآن مکمل نظام حیات ہے، انسان کی پیدائش سے لے کے مرنے تک کے لیے وسعت دیتا ہے۔ کس کے لیے؟ صرف مومن کے لیے، کافر کے لیے نہیں، مومن کے لیے۔ کیوں کہ مومن بنا تو قرآن کا فیضان ملے گا۔ بارش تو گرتا ہے، پتھر پہ اگر بارش گرے گا تو کیا پیدا، خالی دھول اڑے گی، وہی بارش اگر زمین پر گرے گا تو زمین زرخیز بن کے پھل دے گی۔ سبحان اللہ۔ تو لہٰذا لازم ہے کہ پہلے اس کی دل کی کھیتی ہے نا رحمت للعالمین سے محبت رکھے، حضور سے محبت رکھے، تو انشاءاللہ قرآن شفا ہے۔ اگر صاحب قرآن سے محبت نہیں ہے تو قرآن اس کے لیے شفا کا باعث نہیں بنے گا۔ قرآن کو شفا کا باعث بنانا ہے، رحمت بنانا ہے، تو لازم ہے کہ پہلے رحمت للعالمین سے سرکار سے عقیدہ و محبت سچی رکھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت قبلہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اس پر روشنی ڈال رہے تھے۔ ایک مقام پر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ قل کہہ کر بھی اپنی بات تیرے لب سے ہی سنی، اتنی ہے گفتگو تیری اللہ کو پسند۔ بے شک جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت رکھے گا اسی کے لیے قرآن شفا کا باعث بنے گا، اسی کو قرآن سے شفا حاصل ہوگی۔ حضرت اسی طریقے سے آج کے دور میں فی زمانہ بعض ایسے اشخاص ہیں جو روحانی علاج کے نام سے معصوم عوام کو لوٹ رہے ہیں، لوٹ رہی ہے۔ اس پر آپ تھوڑی رہنمائی فرمائیں تو بہتر ہے۔ کیونکہ پہلے تو عام فہم عوام میں ضعیف الاعتقادی کا شکار بنے ہیں، خدا پر مکمل توکل نہیں ہے، تو یہ ضعیف الاعتقاد ہونے کی وجہ سے یہ چھوٹے موٹے جو عامل لوگ ہیں وہ کیا کر دیتے ہیں کہ خواہ مخواہ ان کی ضعیف الاعتقادی کا فائدہ اٹھا کر، ان کے نفسیات سے واقف ہو کر کچھ تو کچھ ان کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے کہ تیرے کو کرائے کرتوت ہے، تیرے کو فلاں ہے، تیرے کو جن ہے، تیرے کو آصیب خلل ہے، فلاں فلاں ہے۔ جھوٹ بولے گا تو علاج کرائے گا، یہ علاج کریں گا تو بولیں گا بھئی تیری بندش کر کے دوں گا، 5,000 روپے دے دے۔ یہ بولے گا میرے پاس 5,000 نہیں ہے، بولے کیا دے گا؟ بس 2,000، چلو 2,000 تو نکل گئے۔ کیسے نکل گئے؟ ایک لفظ جھوٹ بولنے سے کہ تیرے پہ اثر ہے، کرائے کرتوت ہے، تیرے پر کیا بھی نہیں ہے تو 1 روپیہ بھی نہیں دے گا۔ تو عاملوں نے بھی سوچ لیا آج کے دور میں زیادہ تر لوگوں کو خدا پر بھروسہ نہیں ہے، تعویذ پر بھروسہ ہے، عملیات پر بھروسہ ہے، تو لہٰذا انہیں عامل کیا کر رہا اپنے آپ کو دبلا پتلا رہا تو کون جاتے نہیں، موٹا تگڑا ہے نا، گلے میں من کے مالک ہے، گلے میں سے ہاتھ میں سب ڈالے گا، کڑا گڑے سب دیکھیں گا تو لوگ سمجھتے ہیں بہت بڑا پہنچا بابا ہے، اسے علم نہیں کچھ بھی نہیں، خالی اس کے سج دھج کو دیکھ کر یہ ضعیف اعتقاد آج کا مسلمان اس کے پاس رجوع ہوتا ہے، اس کی نظر اس کی کیا ہے، اس کی اصلاح کرنا مقصد نہیں ہوتا ہے، بس اس سے پیسے حاصل کرنا ہے۔ پیسے حاصل کرنے کے لیے لازم ہے کیا بھی ایک حکمت سے وہ جو ضعیف الاعتقادی ہے اس کو اپنا شکار بنانے کے لیے ایک ہی 2 لفظ ہیں آج جو لوگ جو کما رہے ہیں، یا تو بولیں گے کہ تیرے پر جادو منتر کیا گیا ہے، یا تو یہ کہیں گے کہ تیرے پر اثرات ہیں، خبیث ارواح کے، جنات کے اثرات ہیں، خبیث کے اثرات ہیں۔ اتنا جلدی جانے والا نہیں، یہ 2 لفظ جھوٹ بول کر اپنی آخرت کو خراب کر لے رہے ہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین ہے، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے، ان کو آخرت پیاری نہیں ہے، صرف دولت پیاری ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑھتے ہیں کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہمارے بہن کو پریشانیاں آتے آ رہی، جی چھوٹ چھوٹ پریشان ہوتے آ رہے ہیں، جی، قرضے کر لے رہی، تو دعا ہے تو بول آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بسم اللہ والے میں۔ بسم اللہ کالونی سے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ حضرت قبلہ ان کی بہن کو پریشانی آ رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ پریشانی کئی طرح کی کہ دنیوی پریشانی کے دینی پریشانی کے جسمانی پریشانی کے روحانی پریشانی، کس طرح کے پریشان ہیں تم، یہ پہلے تو معلوم ہونی چاہیے کس طرح کے پریشان ہے تاکہ اس کا علاج بتایا جائے۔ جسمانی پریشان اس کا علاج اور ہے، روحانی پریشان اس کا علاج اور ہوتا ہے۔ اگر یہ جسمانی پریشان ہے تو جسمانی علاج کر لو، روحانی پریشان تو روحانی علاج کر لو۔ روحانی علاج کے لیے قرآن شفا رحمت بن کے آیا ہے۔ اگر زیادہ ہی پریشان بدن بنی کا تم شکار ہے، پاک ہو کر صاف ہو کر وضو کی حالت میں 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے ہے نا، اگر سورہ فاتحہ بھی تم دم کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں شفا کلی نصیب کرے گا۔ سبحان۔ کوئی روحانی علاج ہی بتا دیجیے۔ روحانی علاج تو یہ بہتر ہے کہ وضو بنا لے جائے، پہلے پاک ہو چلے جائیں، پاک ہونے کے بعد
وہ قرآن شریف کی تلاوت کر لیں. زیادہ ہی پریشان ہے، حد سے زیادہ پریشان ہے تو سورہ یاسین کو 7 مبین کے ساتھ ادا کر لیں. اور آخری اس میں جو بات آتی ہے سلام قولا من رب رحیم 11 بار تکرار کر لو تو قرآن شفا رحمت بن کے آیا ہے، اس کے لیے پریشانی دور ہو جائے گی اور دل اطمینان ہو جائے گا. سبحان اللہ. حضرت قبلہ جیسا آپ رہنمائی فرما رہے ہیں تو پاک ہونا کیا؟ بڑھتے ہیں کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم. فرمائیے کون اور کہاں سے بات کریں؟ میرا نام محمد غوث ہے. جی غوث صاحب. میں اپنی کنٹے سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے. میں پولیس کے علاج کے بارے میں معلوم کرنا چاہ رہا تھا. جی ایک دن سے جو ہے تو کچھ جسمانی پریشانی میں مبتلا ہے. جی کھانا ان کا ہضم نہیں ہو رہا ہے جی اور سینے میں ایک قسم کی جلن ہے. جی پیٹ میں تکلیف ہے. جی ہاتھ پاؤں کھینچ رہے ہیں. اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا تھا حضرت کی ذات. ضرور انشاءاللہ پوچھتے ہیں. سینے میں جلن ہے اور قبض کی بھی شکایت ہے، ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں تو آپ سے اس مسئلے میں جسمانی بھی مرض ہے، اس کا بھی علاج جسمانی ڈاکٹروں سے بھی حکیموں سے بھی کیا جائے اور روحانی طور پر اس کا علاج یہ جلن کے لیے، یہ چیزوں کے لیے، اسے محفوظ رہنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے کہ ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم. یہ آیت کریمہ جو آیت الکرسی کی آخری آیت ہے، جتنی زیادہ کثرت سے پڑھیں گے اتنا اللہ تعالیٰ یہ ہر بیماری سے اسے حفاظت دے دے گا. سبحان اللہ. ولا یعودہ حفظہما. حضرت قبلہ نے فرمایا کہ ولا یعود حفظہما وہو العلی العظیم آیت الکرسی کی آخری آیت ہے. آپ اس کا ورد رکھیں، انشاءاللہ تعالی شفاء کاملہ نصیب ہوگی. حضرت قبلہ جیسا آپ رہنمائی فرما رہے ہیں کہ پاک ہونا لازم ہے، تو پاک ہونے کے لیے کس مراحل سے گزرنا پڑتا ہے؟ پاک ہونا چاہیے. پاک سے مراد حضرت قبلہ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. ہاں کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں اعجاز بول رہا ہوں. جی فرمائیے اعجاز صاحب. شاہین نگر اپنا دلپنی گیٹ سے ایک جی نمبر بلاک. جی فرمائیے. پریشانی 1-2 سال سے بہت پریشانی ہے. نوکری تھی، نوکری چلے گئی. جی اور وہی پریشانی کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا. ٹھیک ہے انشاءاللہ حضرت قبلہ سے معلوم کرتے ہیں. اعجاز صاحب تھے شاہین نگر سے، ان کی نوکری 2 سال ہوا چلی گئی، پریشانیاں ہیں، اس کے لیے آپ سے رہنمائی چاہتے ہیں. روزی کے لیے نوکری کا جانا، بے روزگار ہو گئے تو روزی کی تلاش، روزی ملنا چاہیے ہے نا. تو غلامی سے زیادہ اگر چاہے تو تجارت میں لگ جاتا، اللہ برکت دے دیں گا. جو بھی جتنا ہو سکے اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ چلو. حضرت اس کو السلام علیکم. جی کون بات کریں اور کہاں سے؟ میری بہن کا ہے. جی تو میری بہن کو جوڑوں میں درد ہے، ان کی طبیعت بہت خراب ہے. جی اور ہم سو جاتے رہتے. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ حضرت سے بات. جوڑوں میں درد ہے ان کی بہن کے. جوڑوں کا درد، جسمانی درد، یہ سب دردیں جو سب ہیں، یہ دردیں دفع تو ہوتے ہیں. ظاہری طور پہ علاج بھی کیا جائے، دوا بھی کی جائے تو اس کے لیے بہتر ہے. سب سے پہلے جوڑوں کو دور کرنے کے لیے، دردوں کو دور کرنے کے لیے اسماء الہیہ میں سے خاص کر کے بہت کام کرنے والا کارآمد ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. یہ تو ہر جوڑ کا درد کا علاج ہے. جتنا تمہیں پڑھتے جائیں گے، دم کرتے جائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ جوڑوں کے درد میں تخفیف ہو جائے گی. مگر اس کے ساتھ ساتھ آج کے دور میں غذا ویسی کھانے کی وجہ سے دوا بھی ضروری ہے. سبحان اللہ. بڑھتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت؟ اللہ کا کرم دعا ہے. فرمائیے. میں شمشید سنگھ بول رہا ہوں. جی میری تکلیف ایسی ہے. جی ایک بار میں دکان آگے اٹھایا. جی اٹھائے بعد سے ایک پچھلی دم والے کے لیے لگے گا تو انہیں بولا مٹھی لاؤ، بولا مٹھی لے کے گیا. جی تو تمہارے اوپر جادو کرا دیا. جی میں شاہی نگر تک بول رہا ہوں. جی جی ہاں
ٹھیک ہے انشاءاللہ جادو کرا دے. کافی ٹائم میرا باہر جانے کا ہو رہا نا, ہر چیز میں ہو رہا. جی انشاءاللہ حضرت قبلہ. اور ویلڈنگ بھی جو بولے میں ہر چیز سیکھ لیا. جی سمجھ کے بارے میں میرا انشاءاللہ دائرہ خراب. ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ حضرت قبلہ سے پوچھتے ہیں. کیا سوال؟ جی یہ ان کا سوال ہے کہ ان کے اوپر جادو کرانے کا, ان کے مٹھی لاؤ بولے ہر چیز عامل کے پاس گئے تھے. بڑھتے ہیں ایک اور کالر کی جانب انشاءاللہ اس کے بعد. السلام علیکم. السلام علیکم. غالباً کال ڈراپ ہو گئی. ان پر جادو کرنے کا شبہ ہے. عامل صاحب نے کہا کہ آپ پر جادو ہو گئی. ان کا باہر جانے کا نہیں ہو رہا ہے, کوئی کاروبار میں نہیں وہ ہو رہے ہیں انہوں یہاں پر سیٹل. بڑھتے ہیں ایک اور کالر کی جانب. السلام علیکم. السلام علیکم. غالباً کال ڈراپ ہوئی. جی صاحب کا سوال ہے کہ میرے پہ جادو ہوا ہے, کسی عامل نے کہا. تو سب سے پہلے زائرین کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عامل کون ہو, کیسا ہو, عامل بننے کے لیے کن شرائط کی ضرورت ہے. خطا کلام. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی فرمائیے. جی میں یہ 2-3 مہینے سے بہت پریشان ہوں. جی تجارت کا کام کرتا ہوں میں. جی بتا دیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ حضرت قبلہ سے معلوم. تجارت میں پریشان ہے 2-3 مہینے سے. خیر اللہ برکت دیں دے. جتنا وضو کی حالت میں بیٹھے گا اتنا برکت آئیں گی دکان میں. سبحان. السلام علیکم. السلام علیکم. تو دیکھیے عامل ہونے کے لیے چند چیزوں کی ضرورت ہے. ہر آدمی عامل ہو نہیں سکتا, اور خواہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تیرے پہ جادو منتر ٹونا ہے. کہ کیسے؟ تو پوری دنیا میں عامل کے لیے, عامل بننے کے لیے لازم ہے کہ وہ 3 علوم کا ماہر ہو. علم نجوم, علم رمل, علم جفر. یہ 3 علوم کا ماہر ہے تو انہیں عامل صحیح ہے. کیونکہ آنے والے کو پہلے جانچا جائے, پہلے تشخیص ہو, بعد میں تجویز ہو. سبحان اللہ. ایسا نہیں کہ اٹھے بیٹھے بول دیا خامخواہ جادو ہے. کیا گارنٹی جادو ہے, اس کا ثبوت کیا ہے؟ بڑھتے ہیں ایک اور کالر کی جانب. السلام علیکم. نہیں مولانا, میں جو بات بولا نا, جی میں ایک دوست تھا میرا سسلی علم والے کے نہیں لگے گا. جی تو وہ چیزوں نے بولا کہ یہ وہ دکان سے مچھلی اٹھا کے لاؤ. ہاں تو میں اٹھا کے لایا تھا, اس کے اوپر جادو ہے. جی میں بھی اچھا اللہ کے فضل سے حفظ کراتا ہوں پورا. جی جی میں تو بولا میرے اوپر جادو نہیں ہوتی. جی تو میں پریشان تھا, تو یہ چیز کرے تو انہیں بولا کہ تم گھٹے میں تھے, ابھی تمہارے اوپر جادو کرے. جی جب سے میں اتنا بیکار ہو گیا, جی نہ تو میرے کو گاڑی کی نوکری ملی, نہ تو باہر جانے کو کوئی چیز کی. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ حضرت قبلہ سے معلوم کرتے ہیں. آپ کو یقین کیسے ہے کہ جادو ہوا؟ جی کوئی بھی ایک بول دیتا کہ تیرے پہ جادو ہوا, کیا یقین کریں گے آپ؟ آپ جادو کے پہلے اقسام کو سمجھنا, اور کرنے والے کے ہے نا اس کے ہنر سے تمہیں واقف رہنا. جی کیا وہ اسلامی کر رہا ہے کہ غیر اسلامی کر رہا ہے؟ تو تم عامل کی پہچان نہیں ہے تو خامخواہ تم کیوں بدامنی کا شکار ہو کہ مجھے جادو ہوا ہے؟ بڑھتے ہیں ایک اور کالر کی جانب. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ آپ کی ٹی وی کا آواز کم کیجیے. ہماری بہن کو کمر میں بہت تکلیف ہوتی ہے. جی انشاءاللہ پوچھتے ہیں حضرت قبلہ سے. ان کی بہن صاحبہ کو کمر میں بہت تکلیف ہے. کمر میں درد میں تکلیف ہے. ویسے یہ چھوٹی موٹی باتیں, روحانی علاج وہ ہو جو یہ
छोटे मोटे सर दर्द पेट दर्द के दवाओं गोलियां से जाता है। रूहानी इलाज वो हो जो बिल्कुल कुरान से शिफा बताया जाए। जादू है, जिन है, परी है, भूत है, खबीस है, अरवाह खबीसा है, उसके तोड़ के लिए रूहानी इलाज कहा है। छोटे मोटे दर्दों के लिए क्या, और आमिल कोई भी एक बोल दिया, पैसे कमाने की तेरे घर के सामने नींबू रख दिया तो ज़ईफ़ुल इत्तेक़ाद, कोई उनके किराए करतूत कह रहा मेरे घर के सामने, मेरी दुकान के सामने नींबू रखा, धंधा नहीं चल रहा, ये ज़ईफ़ुल इत्तेक़ादी, ये नहीं, ये अमलियात कुछ और है, रूहानियत कुछ और है। इसके लिए बाज़ाब्ता एक इल्म है, ये एक फ़न है। हज़रत बढ़ते हैं और कलर की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए, आपका सवाल क्या है? जी जी फरमाइए हज़रत। औलाद के लिए दुआ की गुजारिश, जरूर दुआ की गुजारिश है कि औलाद के लिए जी काफी वक्त हो चुका है। जी जी शुक्रिया शुक्रिया। कुछ वजीफा बता दीजिए तो मेहरबानी हो। जी ज़रा आपकी आवाज़ ने थोड़ा फिर फरमाइए, आपका सवाल क्या है? औलाद के लिए जी गुजारिश है कि जरूर जरूर आपको वजीफा बता दे जी क्योंकि काफी वक्त हो चुका है जी जी औलाद में भी। जी जी आपसे गुजारिश है साहब। जी जी नहीं नहीं इंशाल्लाह अल्लाह आपको औलाद नरीना से नवाजे इंशाल्लाह। हज़रत क़िबला से भी हज़रत सवाल है कि औलाद के लिए दुआ फरमाएं आपके वक्त। दुआ तो करेंगे, बेहतर यही है कि जो ऐसे लोग हैं सही मानों में जिनको ज़रूरत है रूहानी इलाज के लिए, एक टीवी के ज़रिए मैं क्या बता सकूँगा, बेहतर है कि अगर तुमको मुकम्मल इलाज चाहते हो तो हमारे खानक़ाह पर आइएगा। रोज़ाना सुबह 10 से 1 तक रूहानी इलाज किया जाता है। पहले मैं तुमको देखूंगा, तुम्हारा हिसाब डाल के देखूंगा, औलाद के लिए रुकावट क्या है, क्या कुदरती तौर पे कमज़ोर है, न किसी के किराए कत्तू से है, तो बिल मुशाफा मुझे मिलिएगा तो इंशाअल्लाह ताला इसका हल कुछ बता दिया जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरमाइए आपका सवाल क्या है? जी मेरे 2 भाइयां हैं, बहुत परेशान थे तो लगा जी कारोबार को, एक भाई ऑटो चलाता, कारोबार को नहीं जाता जी, दूसरा छोटा भाई है टैक्सी का काम करते हो लोग, मैकेनिक का जी दोनों भी नहीं, परेशान बहुत है दोनों भाइयां मेरे। ठीक है इंशाल्लाह हज़रत क़िबला से पूछते हैं। उनके 2 भाइयां हैं, एक ऑटो चलाते हैं, एक फैक्ट्री पे जाते हैं, लेकिन दोनों भी बहुत परेशान हैं कारोबार की वजह से। कारोबार के लिए, रोज़ी की तरक्की के लिए दुआ कर देंगे इंशाल्लाह। बेहतर रहेगा कि अल्लाह पर भरोसा रखो, वक्त पे नमाज पढ़ो, है ना, दुआ करते रहेंगे। मैं भी दुआ करता हूँ, तुम लोग भी दुआ करो, अल्लाह ताला असबाब बनाएंगे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हाँ फरमाइए आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखो हमारे शोहर चूड़ियों का कारोबार करते थे, जी दुकाना चले गए, जी अब बहुत परेशान है 3 महीने से, जी बताइए कुछ। ठीक है इंशाल्लाह हज़रत क़िबला से मालूम करना। चूड़ियों का कारोबार करते थे, 3 महीने से उनका कारोबार ख़त्म हो गया। ठीक है, ऐसे हजरात जो हद से ज़्यादा मजबूर और परेशान हूँ तो बिल मुशाफा मिलने की कोशिश करें, सही जवाब बता दें। सस्ते तौर पे जो बता दिया जाए उससे कामयाबी नहीं होंगी। अब बिल मुशाफा मिलो, वजीफा जो बताएंगे उसका तोड़ भी कर देंगे इंशाअल्लाह। सुभान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा जवाब नहीं दिया आप लोग। कौन सा साहब? वो मैं जो जादू का दुकान की मक्खी लेके गया। हाँ जी हाँ जी हाँ, आपका जवाब इंशाल्लाह दे दिया जाएगा। हाजरीन, आप देख रहे हैं रूहानी मसाइल और उनका हल। मेरे साथ मौजूद है हज़रत अलहाज डॉक्टर सूफ़ी अब्दुल क़ादिर बादशाह क़ादरी शाज़लिया दूनी मद्दज़िल्लहुल आली, जो तसल्ली बख्श जवाब दे रहे हैं। इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम हर इतवार 9 बजे शब तक 10 बजे शब रहेगा। आप अपने मसाइल के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर सवालात कर सकते हैं। बढ़ते हैं एक और कॉलर की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। मैं हज़रत साहब से बोलना चाह रहा हूँ, मेरी बच्ची है जी 6 साल की जी, उसको पता नहीं क्या तबीयत खराब होती है, एक जगह देखते हैं तो कहीं हर जगह देखे फिर आप कोई कुछ बोला कोई कुछ बोलो जी मैं भी बहुत परेशान हुई 3-4 साल से था। कोई भी काम मेरा सही नहीं हो रहा। वहाँ दुबई में था मैं, वहाँ पर भी परेशान होते रहा, इंडिया में आ गया। जी इंडिया में कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई काम करने जा रहा हूँ उल्टा होते जा रहा।
तो हजरत साहब से क्या मिलने का कहीं जगह एड्रेस बोले तो मैं मिल भी देता हूँ। हज़रत साहब क़िबला से अगर आप बिलमुशाफ़ा मुलाक़ात करना चाहते हैं तो निशा इस्लामिक स्टूडियो, जमाल बंडा बारकस, फ़ारूक नगर पर क़रीब SG फंक्शन हॉल आप मुलाक़ात कर सकते हैं। हज़रत क़िबला इंशाअल्लाह सुबह 10 बजे ता 1 बजे रूहानी इलाज फरमाते हैं। आप उनकी खानक़ाह में तशरीफ़ ला सकते हैं। हज़रत क़िबला बस ठीक है। हाज़रीन व नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूहानी मसाइल और उनका हल। हमारा वक्त करीबुल ख़त्म है। तमाम कॉलरों से जितने भी फ़ोन कॉल्स वसूल हो रहे हैं, हज़रत क़िबला उनका तसल्ली बख्श जवाब दे रहे हैं। हम बढ़ते हैं अपने आखिरी कॉलर की जानिब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा वो किससे बात कर रहे हैं? फरमाइए, आपका सवाल क्या है? हमारे शौहर शराब बहुत पीते, इसके वजह जी दवा हुई जी, पढ़ने के लिए कुछ। इंशाअल्लाह ज़रूर हज़रत क़िबला से पूछते हैं। शराब तोड़ने की जी फसा यकफी का हुमुल्लाह, जी ये पढ़ लेकर दम करके पानी पिला दे। हज़रत क़िबला ने फरमाया कि फ़सा यकफ़ीकहुमुल्लाह, ये पढ़कर पानी पर पढ़ें और वो पानी पिलाएं। बढ़ते हैं एक और कॉलर की जानिब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब और कहाँ से बात करें? मेरा नाम अहद है। जी आपसे गुजारिश थी जी कि आप सभी कॉलर्स को ये बताइए जी कि मतलब अपनी टीवी का वॉल्यूम कम रखे, जी और एक जरूर। गुजारिश ये है जी। कि आप अपना जो वॉल्यूम जो है आपके पास जो आ रहा है इनकमिंग का, जी वो भी कम रखिए, जी क्योंकि उससे जब हज़रत क़िबला जो तफसील बता रहे हैं जी तो कॉलर्स को बीच में मतलब परेशानी हो जाएगी। जी जी ज़रूर। कॉल जब आ रहा है तो सबको मतलब डिस्टर्बेंस आ रहा है, जी जी उनकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। जी, शुक्रिया आप रहनुमाई करने का, शुक्रिया बहुत बहुत। हमारे एक कॉलर ने हमारी रहनुमाई की कि जितने भी कॉल कर रहे हैं उनसे इल्तिमास है कि अपने टीवी की आवाज़ बंद रखें, और जैसा उन्होंने कहा कि वॉल्यूम की आवाज़ भी बढ़ी हुई है इंशाअल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, फरमाइए, आपका सवाल क्या है? अच्छा, ठीक है। हाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला मैं शुक्रगुज़ार हूँ हज़रत क़िबला का, जिन्होंने अपनी गोनागो मसरूफ़ियात के बावजूद हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हमारी रहनुमाई फरमाई। मैं शुक्रगुज़ार हूँ निशा इस्लामिक स्टूडियो चैनल के मालिक मिर्ज़ा करीम बेग साहब का भी, जिन्होंने इतना शानदार प्रोग्राम का आगाज़ किया। आप हर इतवार रात 9 बजे ता 10 बजे अपने रूहानी मसाइल के सिलसिले में स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्त पैदा करके तसल्ली बख्श जवाब हासिल कर सकते हैं। मैं मुल्तमिस हूँ आखिर में हज़रत क़िबला से वो दुआ फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम आमीन। सलातो व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बना आतीना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लामीन, अब तक जितने भी जो कॉलर ने सवाल किया है, जो परेशानी जो भी सुनाई है, मालिक मौला तेरे फजल से, नबी के सदक़े में, गौस व ख्वाजा के सदक़े में, मालिक मौला उनके परेशानी को दफ़ा फरमा दे, उन तमाम बीमारों को शफ़ा कुली नसीब फरमा दे। या अल्लाह हम तमाम को पक्का दीनदार बना ले, आशिक़ रसूल बना ले। इंशाअल्लाह ताला जितना इश्क़ रसूल बढ़ेगा, जितनी दीनदारी आएगी, उतने बलाओं से आपदों से महफूज हो जाएंगे। बस वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। शुक्रिया, शब बग़ैर, खुदा हाफ़िज़। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में फरमाता है, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ। और हम कुरान में वो चीज़ नाजिल फरमा रहे हैं जो ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है। रूहानी मसाइल और उनका हल। इलाज तुम्हारे हाथ सरकार।